السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو آج کل جو اکثر لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں اعصابی کمزوری یا جسمانی کمزوری، تھکاوٹ، اس مسئلے کے لیے ہے۔ بہت سے لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھیجے کہ ہمیں اعصاب کی تھکاوٹ کے لیے یا جسمانی کمزوری کے لیے کچھ میڈیسنز بتا دیں۔ میں چند ایک میڈیسن کا ذکر کروں گا۔ ویسے تو یہ ٹاپک لمبا ہے اور ہومیوپیتھی کے اندر سمٹمیٹک علاج ہوتا ہے، علامات کے بیس کے اوپر ہم میڈیسن سیٹ کرتے ہیں۔ آپ کی جیسی علامات ہوں گی اس کے حساب سے میڈیسنز ہوں گی، یعنی کہ کالی فاس ہو گئی، جلسیمم ہو گئی، اوینا ہو گئی، تمام علامات بیسڈ میڈیسن ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جنرل ٹانک ایلوپیتھی کی طرح نہیں ہوتے۔ یہ اعصاب کی علامات کے اوپر ہوتے ہیں، وجوہات کے اوپر ہوتے ہیں، یا کمزوری کی وجہ جو ہوتی ہے اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کو اس کے میں مد نظر ہومیوپیتھی کے رولز کے مطابق ہی آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو ان مسائل کی وجہ سے اگر پرابلمز کھڑے ہوئے ہیں تو ان کا علاج آپ ان میڈیسنز کے ساتھ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور آپ دوست احباب سے ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازماً کریں، اور اس کے نیچے اپنی جو مجھے واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھیجتے ہیں اس کو آپ اس کے نیچے میسج لکھ دیں، تاکہ ایک تو آپ کے ویوز آ جائیں گے میرے پاس کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دوسرا لوگوں کو پتہ چلے گا، تیسری وجہ سے یہ ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر ہوگی، اور بہت سے لوگ جو نہیں رابطہ کر سکتے یا جن تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے گی، وہ بھی اپنا علاج آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ لہٰذا اس کو لازماً سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوست احباب سے شیئر کیا کریں۔ اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری یا ویکنس، جس کی وجہ سے جسم میں اعصاب کا کنٹرول نہیں رہتا یا کمزور پڑ جاتے ہیں، اس طرح کے ظاہر ہوتا ہے کہ نکاہت بہت زیادہ ہے۔ اس کی عام وجوہات کثرت جماع، دماغی کمزوری، جیسے وکیلوں میں کا پرابلم ہوتا ہے، یا طالب علموں میں بچوں کے اندر پرابلم ہوتا ہے کہ زیادہ بوجھ کی وجہ سے وہ کمزوری محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ غم کے اثرات، لمبی بیماری، بہت طویل عرصے سے لوگ بیمار رہے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی جو کمزوری آتی ہے اس کے اثرات، یا بہت زیادہ محنت کرنے سے تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو کمزوری واقع ہو رہی ہو اور آرام کم ملتا ہو، ایسے یہ 4 سے 5 علامات ہیں جن کی بیس کے اوپر میں میڈیسنز آپ کو سیٹ کر کے دوں گا۔ مریض زیادہ آرام نہیں کرتے اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور ان کی غذا جو ہے وہ زود ہضم مکوی نہیں ہے، تو ان کو جو کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے ان کو چاہیے کہ زود ہضم اور مکوی غذا کا استعمال کریں، تاکہ ان کی خون بننے کی ریشو اور طاقت جسم کے اعصاب کو ملتی رہے۔ اور عام دواؤں میں سب سے پہلے کثرت جماع، یعنی کہ مباشرت کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے، موشتزنی کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے، احتلام یا جریان کی وجہ سے جو کمزوری ہوتی ہے۔ احتلام یا جریان یہ ہے کہ اکثر اوقات مریض کا وائٹ کلر کا یورین ہوتا ہے، یعنی کہ دودھیا کلر کا، سفید تلچھٹ والا یا لیس دار، اکثر اس کو قطرے آتے رہتے ہیں، اور بلا وجہ اس کو احتلام ہوتا رہتا ہے۔ مہینے میں 1 دفعہ احتلام ہونا تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اکثر آج کل جو سننے میں آ رہا ہے لڑکوں میں یہ پرابلم ہے کہ ان کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے، اور وہ شرم کے مارے بتاتے بھی نہیں ہیں، اور وہ لمبے تڑنگے ہو جاتے ہیں اور کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور جسم ان کا ویک ہوتا جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ انتہائی مایوسی کے علاوہ ایسے مریض جو مایوس ہوں ان کے لیے سب سے بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ ایسڈ فاس۔
ایسڈ فاسٹ مدر ٹنچر کے 5 قطرے صبح دوپہر شام کھانے کے فوراً بعد استعمال کریں۔ ایسڈ فاسٹ مدر ٹنچر کے 5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کریں تو یہ ان کے لیے بیسٹ ہوگا، اور ان کا یہ احتلام والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور کمزوری بھی بہتر ہو جائے گی، اور جسمانی حالت بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ مسلسل 2 سے 3 ماہ استعمال کرنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے۔ نمبر 2، کالیفاس۔ یہ کمزور ذہن، اعصابی کمزوری، جیسے وکیل ہوں، ایسے لوگ جو ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کالیفاس ذہن کا ٹونک ہے، یہ اس کے لیے سب سے بیسٹ کام کرتی ہے۔ نمبر 3، جلسیما۔ ذرا سی بات پر مریض مارنے اور چیخنے پر آ جائے، کانپنے لگے، اس کے لیے جلسیمم سب سے بیسٹ میڈیسن ہے۔ یہ بھی ایک اعصابی ٹونک ہے۔ اوینا سٹائوا جو عمر کے حساب سے کمزور ہو رہے ہوں، یعنی کہ جیسے 40 سال 50 سال کے بعد جو انسان ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنی بڑھاپے کی ایج کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جو اس کمزوری کی وجہ سے جن کو مسئلہ بن رہا ہو، اس کے لیے اوینا سٹائوا سب سے بیسٹ میڈیسن ہے۔ یہ اعصاب کی کمزوری بھی کور کرتی ہے، مردانہ کمزوری بھی کور کرتی ہے، جسمانی کمزوری بھی کور کرتی ہے، اور اعصاب کے راشے کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اور حافظے کو بھی طاقت دیتی ہے۔ مریض چڑچڑے ہو جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یا بے خوابی میں رہتے ہیں، تمباکو نوشی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بد تعلیموں کی وجہ سے جسم آگ کی طرح دہک رہا، ان کو ایسے لگتا ہے، بد تعلیم کی وجہ سے ان کو ایسے لگتا ہے جیسے جسم کو آگ لگ رہی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے سب سے بیسٹ جو میڈیسن ہے وہ ہے نیکس ومیکا۔ غم صدمے کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جو کمزور ہو رہے ہوتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے، ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے اگنیشیا۔ اعصابی کمزوری میں بہت قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر فردن دیکھا جائے تو بہت سے پرابلم نظر آتے ہیں، لیکن ہم ایک نقطے پر بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرض یا اعصابی کمزوری اچانک شروع ہو جائے، جسمانی کمزوری اچانک شروع ہو جائے، کسی وجہ کی سمجھ نہ آئے، تو سب سے بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ان تمام میڈیسن کو میں نے اسی لیے مین بیان کیا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر کے ان کی وضاحت لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔